بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آج ہم آپ کی درسی کتاب کے دوسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تشکیل پاکستان۔ بنیادی طور پر یہ ایک طویل مضمون ہے جس میں میاں بشیر احمد نے پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں جو تاریخ موجود ہے، کم و بیش 300 سالہ تاریخ کو بیان کرنے کی ایک کاوش کی ہے۔ اس کے اندر نہ صرف ادبی گفتگو ملے گی، بلکہ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو اس سبق کے اندر، اس مضمون کے اندر وہ تمام حالات جن کے تحت پاکستان مارج وجود میں آیا، وہ پس منظر جس کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان منصہ شہود پر ظاہر ہوا، نمودار ہوا، وہ تمام اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے بہت سے طالب علم یہی سمجھتے ہیں کہ 1947 میں منٹو پارک میں ایک تحریک پاس ہوئی اور اس کے اندر 7 سال کے اندر اندر یہاں پر جلسے جلوس ہوئے، کانفرنسز ہوئیں، جدوجہد ہوئی، اور اس کے 7 سال بعد یعنی 1947 میں پاکستان مارج وجود میں آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو ایک روایت کا نام تھا۔ جناح نے کہا تھا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن یہاں پر ہندوستان کے اندر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اس کے اندر تقریباً 300 سال کی تاریخ کو سمو دیا گیا ہے۔ ان 300 سالوں کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، مختصراً بڑی جامعیت کے ساتھ میاں بشیر احمد نے ہمیں اس ساری صورتحال، اس ساری تاریخ، اس سارے پس منظر کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میاں بشیر احمد کون تھے جنہوں نے یہ مضمون لکھا؟ میاں بشیر احمد بنیادی طور پر تحریک پاکستان کے ایک انتہائی سرگرم رکن تھے۔ میاں بشیر احمد قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ادیب شاعر بھی تھے، مولوی عبدالحق صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ میاں بشیر احمد صاحب کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم تشکیل پاکستان کی جانب بڑھ جائیں گے۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، میاں بشیر احمد کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے اس مضمون تشکیل پاکستان کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ بہرحال یہ بہت طویل سبق ہے، طویل مضمون ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسے جیسے مختصراً طور پر آپ کو بتایا جائے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے۔ عزیز طلباء و طالبات، میاں بشیر احمد 1883 میں پیدا ہوئے، 1971 میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام جسٹس شاہ دین ہمایوں تھا، اور یقیناً جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جسٹس شاہ دین ہمایوں کے بارے میں جو اچھا خاصا جانتا ہے۔ جسٹس شاہ دین ہمایوں خود ادب سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں تحریریں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اس کے علاوہ بھی گفتگو کرتے تھے۔ میاں بشیر احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا، اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے آپ نے اپنی تعلیم کی تکمیل کی۔ اپنے والد کی یاد میں رسالہ ہمایوں جاری کیا، اور یہ رسالہ 35 سال تک چلتا رہا،
اور کسی ادبی رسالے کا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ٹھہراؤ کے 35 سال تک چلتے چلے جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ میاں بشیر احمد اسلامیہ کالج لاہور میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ساتھ جڑ گئے اور وہاں بھی درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ اردو ادب سے محبت آپ کو اپنے والد کی طرف سے گھٹی میں ملی تھی، چنانچہ اردو ادب سے ایک خاص شغف تھا، ایک خاص محبت تھی۔ میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میاں بشیر احمد مولوی عبدالحق اور قائد اعظم کے ساتھ تعلق خاطر رکھتے تھے اور یہ بڑی محبت اور پیار کا تعلق تھا۔ جب منٹو پارک میں، جیسے اب یادگار بھی آپ کہتے ہیں، وہاں پر جہاں آج مینار پاکستان موجود ہے، یہاں پر جب ایک عظیم الشان جلسہ ہوا تھا جس سے جہاں پر تحریک پاکستان منظور ہوئی تھی اور جس کے 7 سال بعد بالآخر پاکستان وجود میں آ گیا تھا، وہاں پر آپ موجود تھے کیونکہ آپ سیاستدان بھی تھے۔ تو وہاں پر آپ نے یہ نظم پڑھی تھی، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، صد شکر پھر ہے درم سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ اسی ایک اس میں بہت سے اشعار ہے اس نظم کے اندر۔ اس کا آخری جو مصرع ہے، آخری شعر کا آخری مصرع، وہ ہے ملت کا ترجماں ہے محمد علی جناح۔ تو میاں بشیر احمد چونکہ تحریک پاکستان سے وابستہ رہے تھے، تحریک پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی دل سے تھی، وہ ایک عظیم سیاستدان تھے جو صرف ادیب نہیں تھے، صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ تخلیق پاکستان کے پس منظر میں جو تاریخ موجود تھی اس ساری تاریخ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس مضمون کے اندر اس تاریخ کو بیان کر دیا۔ تشکیل پاکستان، تشکیل کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، بنانا، شکل دینا، یعنی پاکستان کی تشکیل، پاکستان کی تعمیر، پاکستان کا وجود میں آنا، پاکستان کی شکل پذیری، تشکیل پذیری، اسے کہتے ہیں تشکیل پاکستان۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 6 دیکھیے۔ اس میں ہم پہلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 عیسوی میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ میں اس اقتباس کی تشریح کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ شخصیات کے نام آئے ہیں، ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، اور کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سطوت، شان و شوکت، تنزل، زوال، مذہبی احیا، مذہبی روایات کو دوبارہ زندہ کرنا، معاشرتی اصلاح، معاشرے کی تربیت، مذموم، بری،
اس کے اندر جو جن شخصیات کا ذکر ہوا ہے اس میں ایک ہے اورنگزیب عالمگیر. ان کا اقتدار ہے 1668. 1668 عیسوی سے 1707 عیسوی تک ایک بڑا طویل اقتدار کا دورانیہ ہے جو اورنگزیب عالمگیر تک چلتا ہے. یہ مغلیہ دور کے چھٹے شہنشاہ تھے. اکبر اعظم کے دور میں بہت سی بدعتیں نمو پا گئی تھی اور دین الہی کے نام پر اس نے ایک ایسے دین کی بنیاد رکھی تھی جسے خود ہندو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. تو مسلمان اور ہندو دونوں ہی دین الہی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے اکبر اعظم آخری وقت تک خود بھی کنفیوز رہا. وہ چونکہ پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، بلا شبہ وہ مغلیہ عہد کا انتہائی مضبوط، انتہائی زیرک اور دانا حکمران تھا، لیکن مذہبی حوالے سے وہ کنفیوز تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سے مسائل معاشرے کے اندر نمو پا گئے جن کا خاتمہ سمجھیے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوا. اور اس نے بہت سی بدعتیں، بہت سی ایسی باتیں جو کہ خلاف اسلام چلی آ رہی تھی، پروان چڑھ رہی تھی، ان کا خاتمہ کر دیا. اورنگزیب عالمگیر 1707 میں وفات پا گئے اور ان کی وفات کے بعد جو ہندوستان تھا، جو ایک عظیم مملکت تھا، ایک بہت بڑا ملک تھا، اس کا شیرازہ بکھر گیا. یہ بہت بڑا ملک منتشر ہو گیا. اورنگزیب کے جانشین اس بہت بڑے ملک کو نہ سنبھال پائے. اسی لیے مصنف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ حکومت جو ہے وہ 150 سال بعد تک قائم رہی، یعنی بہادر شاہ ظفر تک قائم رہی. 1707 سے 1857 تک 150 سال بنتے ہیں اور یہ حکومت 150 سال تک قائم رہی، لیکن اس میں نہ وہ طاقت تھی، نہ وہ قوت تھی، نہ وہ رعنائی تھی، نہ وہ شان و شوکت تھی، نہ وہ جذبہ تھا. اب تو ایسے لگتا تھا کہ یہ حکومت انگریزوں کی باج گزار بن گئی تھی، کیونکہ آخر 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہو گئے. آپ دیکھیے اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1703 میں پیدا ہوئے. 1762 عیسوی میں آپ نے وفات پائی. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ایک ایسی حکومت بن گئی تھی جو لنگڑی لولی تھی، بدعتیں پروان چڑھ رہی تھی، بہت سی خلاف اسلام باتیں پھیل رہی تھیں. تو ایسے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اعلیٰ فریضہ انجام دیا. انہوں نے معاشرے کو خالص اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کی ایک بہت شاندار کاوش کی. انہوں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے احیاء اسلام کی کوشش کی ہے یہاں پر، تاکہ مسلمان انہی راستوں پر خالصتاً گامزن ہو جائیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام گامزن تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ قرآن کا فارسی زبان میں آپ نے ترجمہ کیا تھا. آپ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی علمی اور مذہبی شخصیت تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبدالعزیز آتے ہیں. شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے. 1740 میں پیدا ہوئے اور 1823 میں آپ نے وفات پائی. آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ مسلمان انگریزی زبان پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اپنے والد کی طرح احیاء اسلام کی بھرپور کوشش کی. جی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی شان و شوکت جاتی رہی تھی.
اب وہ سطوت نہیں رہی تھی اور مذہبی احیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ مذہبی احیا کی تحریک چلائی جائے. جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادوار میں کاملاً کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے مسلمان ان راستوں پر چل پڑیں جو اسلامی راستے ہیں، اور وہ مذموم معاشرتی رسمیں، وہ غلط معاشرتی رسوم و رواج جو کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ مدت دراز سے رہنے کی وجہ سے ان میں فروغ پا گئے تھے، ان کا خاتمہ کیا جا سکے. عزیز طلباء، اب ہم اس سے اگلے اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں. سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسئلے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے 1816 عیسوی سے 1831 عیسوی تک 15 سال مسلمانوں کے مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 عیسوی میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے. لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ میں شہید ہوا. یعنی مسلمانوں کی مساعی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا. سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے. اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا. عزیز طلباء، اس اقتباس کے اندر کچھ مشکل الفاظ اور کچھ شخصیات اب موجود ہیں. آئیے ہم مشکل الفاظ کی معنی دیکھتے ہیں اور ان شخصیات کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اقتباس میں بتا دیا، پوری تخریب کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا، مسئلے اصلاح کرنے والا، مساعی کوششیں، ناگفتہ بہ، ناقابل بیان، عزت خاک میں ملانا، بے عزتی کرنا، در پہ تھی، پیچھے پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1786 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور 1831 عیسوی میں آپ نے بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش فرمایا. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہندوستان کے شہر رائے بریلی سے تھا، اس لیے آپ بریلوی کہلائے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ذیشان شاگرد تھے. سکھوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا. بالا کوٹ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. عزیز طلباء، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی اگلی کڑی ہے. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدت دراز تک کوشش کرتے رہے مسلمانوں کی اصلاح کی، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد یعنی عملی کوشش شروع کر دی. سکھوں کے خلاف پشاور کے قریب جنگ ہوئی، جس میں پہلے مارکے میں 700 سکھ مارے گئے،
مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. وہ تمام مفتوحہ علاقے جہاں جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، جہاں سکھوں کا خاتمہ ہو گیا، وہاں پر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظام رائے نافذ کر دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں اسلامی نظام کے فوائد ہیں، خاص طور پر یہ فوائد عوام تک پہنچتے ہیں، عام لوگوں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر اسلام جو اشرافیہ ہے، جو معاشرے کے ایسے طبقات ہیں جو کہ استحصالی نظام کے کارندے ہیں، جو ہر صورت میں استحصالی نظام کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، استحصالی نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسلام کا ایک کڑوا گھونٹ بن جاتا ہے. جب وہاں پر اسلام نافذ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ بہت پہلے تو لوگوں نے بہت آؤ بھگت کی کہ اسلام آ گیا ہے، اسلام کا قانون چل گیا ہے، اسلامی نظام نافذ ہو گیا ہے، اور اسلام کے اندر جہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا وہاں پر بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں رہتی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے. وہاں پر فرق مٹ جاتے ہیں اور ہر جگہ کی اشرافیہ، ہر جگہ کا استحصالی نظام یہ فرق روا رکھنا چاہتا ہے، قائم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی قوت اور سطوت قائم رہتی ہے. اسی وجہ سے وہ تمام لوگ جو پہلے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ویلکم کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اور جب اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو یقیناً عام طبقات ان کے ساتھ تھے، لیکن اشرافیہ کے کارندے جو ہیں وہ سید احمد بریلوی کے ساتھ نہ رہ پائے، بلکہ انہوں نے غداری کر لی. اور یہی وجہ تھی کہ جب 1831 عیسوی میں معرکہ برپا ہوا تو بہت سے لوگ جو سید احمد بریلوی کے ظاہراً ساتھ دے رہے تھے وہ سکھوں کے ساتھ مل گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ میدان کارزار سکھوں کے ہاتھ رہا. مسلمان یہاں پر ہار گئے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم رہنما سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، جنہوں نے ایک طویل وقت سے جد و جہد کی تھی اور جن کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر اسلامی نظام قائم ہو جائے. یاد رکھیے کہ یہاں پر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی تھی، سید احمد بریلوی بہرحال کامیاب نہ ہو سکے. سید احمد بریلوی اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میاں بشیر احمد کہتے ہیں کہ یہاں پر جو معرکہ برپا ہوا تھا، مسلمانوں نے جو جس میں فتح حاصل کی تھی، مسلمانوں کی مساعی تھی، مسلمانوں کی کوششیں تھی، جو وہاں کے پشاور کے نواح میں یا جن علاقوں میں اسلام کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی، نافذ ہوا تھا اسلام، ان علاقوں کے سرداروں نے اس تمام مسائی کو نقصان پہنچا دیا، انہیں ختم کر دیا. گویا مسلمانوں کی اپنی مسائی ان کے اپنے ہاتھوں کھیت رہی، اور یہی بات میاں بشیر احمد یہاں ہمیں بتا رہے ہیں. اب وہ آگے آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ 6 مئی کو بالا کوٹ میں شہید ہوئے. بالا کوٹ جو ہے وہ ناران کا خان کا ایک علاقہ ہے، جو بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی آج بھی قبور موجود ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس میں مسائی کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، بار بار کوشش کی تھی کہ بہتری لائی جا سکے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک اور تحریک اٹھی تھی جسے فرائضی تحریک کہتے ہیں. آئیے فرائضی تحریک کب شروع ہوئی تھی دیکھتے ہیں. فرائضی تحریک 1819 عیسوی میں اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ بنگال میں اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پر حاجی شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک
کا آغاز کرتے ہیں اور اس تحریک کے بنیادی مقاصد کیا تھے. یہ تحریک تھی اور اس تحریک کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ وہ تھا مسلمانوں کی بنیادی عقائد کی تیاری کروانا. بنیادی عقائد یعنی حج، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح جو باقی ہمارے عقائد ہیں ان تمام کو تیار کروانا، مسلمانوں کو بتانا کہ ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ مسلمان ان تمام کو اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے تھے جس طرح سے کہ کرنے چاہیے تھے. اس وجہ سے یہ تحریک جو ہے یہاں پر چلی تھی. دوسرا بنگال کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنگال کے 2 حصے تھے اور دونوں پر جو ایک میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ایک پر اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی. ہندو ساہوکار تھے، مسلمان ان کے بعد گزار بن گئے تھے. سود دینا تھا انہوں نے، گویا کہ خرید لیا تھا. ہندو نے ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے اور اس فرائضی تحریک کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے چنگل سے آزادی دلوائی جائے. عزیز طلباء، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحریک بعد میں بھی چلتی رہی ہے. فرائضی تحریک تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے وقت کی گرد میں ختم ہو گئی، مٹ گئی، لیکن 1905 میں بھی مسلمانوں نے احتجاج کر کے تقسیم بنگال کروائی تھی کیونکہ وہ ہندوؤں سے تنگ تھے. لیکن پھر ہندوؤں نے احتجاج کر کے 1911 میں دوبارہ تقسیم تنسیخ بنگال کروا دی تھی کیونکہ وہ ہر صورت اپنا قبضہ جمائے رکھنا چاہتے تھے. آگے آپ دیکھیے 1857 عیسوی میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی. بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 عیسوی میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی. 1857 عیسوی کے بعد ان پر اتعاب اور دباؤ بڑھتا گیا. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے. ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا. اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا. یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے. یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں. جی اب آپ اس اقتباس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے. ناگفتہ بہ، ناقابل بیان، عزت خاک میں ملانا، بے عزتی کرنا، در پہ تھی، پیچھے پڑی ہوئی تھی. اتعاب، بے حد غصہ، پسپا ہوئے، پیچھے ہٹ گئے. بیزار، تنگ آ جانا، ذلت، رسوائی، پسپا ہونا، پیچھے ہٹ جانا. اس کے بعد ہے جی بے رخی، برا سلوک، رخ پھیر لینا، زخموں پر نمک چھڑکنا، سخت تکلیف دینا. کوئی شخص زخمی ہے، اس کے اوپر نمک چھڑک دیا جائے اس کی کیسی فیلنگز ہوتی ہیں. ایک شخص پہلے پریشان ہے اور اس سے آپ مزید پریشان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زخم پر نمک چھڑکنا. دور اندیش، دانا، پسماندہ، غیر ترقی یافتہ. جی آپ دیکھیے عزیز طلباء، یہاں پر میاں بشیر احمد کہتے ہیں کہ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کی جو رہی سہی عزت تھی وہ بھی خاک میں مل گئی. جی انگریز جسے غدر کہتے تھے، ہم آج بھی اسے تحریک آزادی کہتے ہیں. تحریک آزادی ایک شاندار تحریک تھی، بدقسمتی سے وہ ناکام ہو گئی. اس کی ناکامیوں میں پرایوں کا ہاتھ کم، اپنوں کا ہاتھ زیادہ ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق ورق گردانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک آزادی 1857 میں جو گویا کہ اس زمانے میں آخری کوشش تھی انگریزوں سے جان چھڑانے کی،
وہ ناکام ہو گئی تھی، اور اس کاوش میں، اس جد و جہد میں، اس کوشش میں صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی شامل تھے۔ ہندو اصل میں اس تحریک کا آغاز ایک چھاؤنی میں ہوا تھا، جہاں پر مسلمانوں کو ایسی بلٹس دی گئیں جن کی سروں کے اوپر چربی چڑھی ہوئی تھی، سور کی چربی چڑھی ہوئی تھی، اور دانتوں سے اسے کھول کے لوڈ کرنا پڑتا تھا گن میں۔ مسلمانوں کے لیے سور ایک انتہائی غلیظ اور ناپاک جانور ہے۔ مسلمانوں نے ایسی جو بلٹس ہیں، ایسی گولیاں ہیں، وہ گنز میں لوڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ہندوؤں کو جو گولیاں دی گئیں اس کے اوپر گائے کی چربی چڑھی ہوئی تھی، اور یقیناً گائے بھی ہندوؤں کے ہاں مقدس جانور ہے۔ تو انہوں نے بھی ان بلٹس کو اپنے گنز کے اندر لوڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس سے جب یہی وہ مقام تھا جہاں سے یہ تاریخ شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، یقیناً یہ کامیاب ہو جاتی اگر اپنے اور پرائز اپنے ساتھ دے جاتے، لیکن اپنے جو طاقتور تھے، پھر اشراف انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا، پھر ایلیٹ کلاس ان کے ساتھ مل گئی تھی، اور پھر جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ پر چشم کشا واقعات کھلیں گے، حیرت کے نئے باب کھلیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا تھا۔ بہرحال المختصر تحریک آزادی